بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث القدسی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب او کما قال صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. دیکھو تو شکن بھی نہیں ہے لباس میں، دیکھو تو شکن بھی نہیں ہے لباس میں، سلوٹوں سے بھری پڑی ہے تمام روح. تم رنگ و خوشبو کے پوشاک پہ ہو نازاں، میں روح کو محتاج کفن دیکھ رہا ہوں. مشکل الفاظ ضرور ہوں گے لیکن توجہ کے ساتھ اس کا مفہوم ضرور سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. دیکھو تو شکن بھی نہیں ہے لباس میں، سلوٹوں سے بھری پڑی ہے تمام روح. تم رنگ و خوشبو کے پوشاک پہ ہو نازاں، میں روح کو محتاج کفن دیکھ رہا ہوں. اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی. چھوٹا جملہ نہیں ہے، توجہ فرمائیے. اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی. میرے دوستو، میں سب سے پہلے تو شکر ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے محسن، ہمارے دوست، ہماری مسجد کے نمازی مار صفدر صاحب کا، جنہوں نے اتنی محبت کے ساتھ بلایا. آپ سب دوست اکٹھے ہوئے، اللہ ان کا بلانا، ہمارا آنا، بیٹھنا، اور آج کی یہ محفل اور یہ مجلس اور یہ اتنی مقدس ہماری سٹنگ کہ جس میں آقا کریم سید المرسلین، شفیع المذنبین، معصوم آمنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت سے بھرپور اتنا معطر ذکر مبارک ہوا. سب دوستوں نے اتنی محبت کے ساتھ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عالیہ میں جس طرح سے منظوم انداز میں اپنی حاضری پیش کی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا اور اہل بیت اطہار کا جس خوبصورت انداز میں منظوم انداز میں ذکر ہوا، یقین مانیے کہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا عقیدہ ہے اور اس کا ہم کھل کھلا کے اظہار کرتے ہیں کہ جس مجلس میں، جس محفل میں آقا کریم سید المرسلین، محسن انسانیت، شاہ لولاک، معصوم آمنہ، شفیع المذنبین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہوتا ہے، ایسی محفل میں سانس لینا بھی ثواب ہوتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. میرے دوستو، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں کا. ویسے تو جدید سائنس کہتی ہے کئی ساری چیزیں، لیکن وہ ہمارے موضوع سے تھوڑا آؤٹ ہے. دو چیزوں کا بنیادی طور پر مرکب ہے، ایک جسم کا اور ایک روح کا. دو چیزوں کا جیسے ان دونوں کی سپریشن ہوتی ہے نا، جدائی ہوتی ہے، تو وہ لیونگ چیز نہیں رہتی. جس کو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ نے فرمایا نا، سندھ کے بڑے صوفی شاعر ہیں، ان بڑوں کے ہمارے اوپر بڑے سارے احسانات ہیں اللہ والوں کے. گھڑا ٹوٹا تو یہ آواز آئی، نہیں دونوں میں اب کوئی جدائی. گھڑا ٹوٹا تو یہ آواز آئی، کیا آواز آئی؟ نہیں دونوں میں اب کوئی، اب کس سے ملنے کا وقت ہے؟ اللہ سے ملنے کا وقت ہے. گھڑا ٹوٹا تو یہ آواز آئی، نہیں دونوں میں اب کوئی جدائی. تو انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم کا اور ایک روح کا. میں مشکل موضوع چھیڑ بیٹھا ہوں، اگر آپ تھکے نہیں تو میں صرف 5 منٹ میں کوشش کروں گا کچا پکا سبق آپ کے سامنے نا میں رکھوں. اللہ روشن رکھے، اللہ تر و تازہ رکھے. جی، جسم اور روح جدا ہوتی ہے تو انسان کو انسان نہیں کہتے، لیونگ چیز وہ نہیں رہتی. اب انسان جس طرح سے جسم کی حفاظت کرتا ہے، جسم کو کوئی چیز لگتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے، جسم کے اوپر چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پھوڑا ہے، کوئی پھنسی ہے، پہنچتی ہے. اسی طرح سے روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، روح بھی زخمی ہوتی ہے، جسم بھی زخمی ہوتا ہے، روح بھی زخمی ہوتی ہے. اب جسم کو تکلیف ہوتی ہے
تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا کوئی طبیب تلاش کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہم ڈھونڈتے ہیں، کوئی قابل، کوئی لائق فائق، کوئی اچھا ڈاکٹر ماہر کہ جو اس کے جسم کا، پھوڑوں پھنسیوں کا، تکلیفوں کا، بیماریوں کا کوئی علاج، کوئی دم دارو، بعض دفعہ کوئی بگڑ جاتا ہے تو آپریشن تک کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ساری تکالیف کے مراحل ہم طے کرتے ہیں تاکہ جسم صحیح سلامت رہے۔ اسی طرح سے جو روح ہے وہ بھی زخمی ہوتی ہے، وہ بھی تکلیف میں جاتی ہے۔ اب اس کے لیے بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی معالج چاہیے کہ نہیں چاہیے، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی طبیب چاہیے۔ تو جس طرح اس کی فکر ہے، اسی طرح سے روح کی بھی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، جو جسم ہے نا یہ امورٹل ہے، یہ مورٹل ہے، معاف کیجیے گا، یہ مورٹل ہے، یعنی اس نے ختم ہو جانا ہے۔ جو روح ہے وہ امورٹل ہے اور اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ جب جسم کے لیے ہم اتنا کشٹ اٹھاتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے، اس کے علاج معالجے کے لیے ہم دنیا بھر کی ساری مشقتیں، ساری محنتیں، ساری کمائیاں، لوگ پوری زندگی کی کمائی لٹا دیتے ہیں، میں تھوڑی سی کوئی بیماری لگ جائے، ہم برداشت نہیں کرتے کہ کوئی بیماری پرولونگ کر جائے، سارا کچھ لوگ لٹا دیتے۔ لیکن جب روح کو تکلیف پہنچتی ہے تو یار کیسے ہم لوگ زندہ رہتے ہیں اور کیسے ہم پرواہ نہیں کرتے، 30 40 50 سال کیا کہاں تک ہم گزار لیتے ہیں۔ کئیوں کو اللہ توفیق بھی دیتے ہیں، وہ فکر مند ہو کے دوبارہ آ جاتے ہیں کہ یار یہ جسم تو تھا ٹھیک ہے، یہ روح کو بھی ہم نے ذرا صاف ستھرا رکھنے، یہ پراگندہ ہوتی ہے۔ تو اس کے ڈاکٹر ہم نے تلاش کرنے ہوتے ہیں، اس کے ہم نے معالج تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ اب اس کے معالج کہاں سے ملیں گے؟ اس کے معالج ہوتے کون ہیں؟ وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ ان میں خوبی کیا ہوتی ہے؟ ان کے پاس ڈگریاں کیا ہوتی ہیں؟ کوئی بڑے بڑے ان کے لیے الفاظ مجھے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کہوں گا کہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ والے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ہتھیار کیا ہوتے ہیں؟ وہ کیسے علاج کرتے ہیں؟ کئی طرح کا علاج تو محض ان کے پاس بیٹھنے سے ہو جاتا ہے، کئی طرح کا علاج محض ان جگہوں پہ جانے سے ہو جاتا ہے جن جگہوں پہ وہ کبھی بیٹھتے تھے، کیونکہ وہ جگہ بھی نورانی ہوتی ہیں، وہ در و دیوار بھی نورانی ہوتے ہیں، وہ بھی معطر ہوتے ہیں۔ جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں نا وہاں پر بھی ان کا نور ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی دوست سے ملنے گئے نا تو ہم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تو تھوڑا ریسٹ لیس، بے چین ہو کے نا اٹھ جاتے ہیں، یار مجھے اس سے نا کوئی پازیٹیو وائبس نہیں آئی، مجھے وہاں بیٹھنے کا مزہ نہیں ہے، تو میں اٹھ کے آ گیا اس کے پاس، حالانکہ اس نے کہا کچھ بھی نہیں کہا، بیچارے نے کوئی بولا بھی نہیں یار مزہ نہیں آیا یار وہاں بیٹھنے۔ کئی ساری جگہ ایسی ہوتی انسان وہاں جاتا ہے کہ یار سود ملا ہے، ایک مجھے تسکین ملی ہے، مجھے مزہ ہے یار، قسم سے بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھا ہوں لیکن مجھے وہاں سے نہ اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا سچی میں۔ تو یہ ایک ہیومن وہ چیز ہے نا، ایلیمنٹ ہے انسان کی طبیعت کے اندر، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ملی ہوئی چیزیں، ان کے در و دیوار، ان کی نشانیاں، ان کی ساری چیزیں وہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ اب جو ہے وہ میں اس چیز کو تھوڑا سا ملا رہا ہوں، قرآن مجید کی کچھ آیات کی طرف میں لے کے آ رہا ہوں، یہ تھوڑی تمہید باندھی ہے، اب میں نے کنکلوڈ کرنا ہے آپ کو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کتاب حکمت میں آپ نے علماء کی، خطباء کی، محدثین کی، مفسرین کی، جن سے آپ نے پوری زندگی گفتگویں سنی ہیں، ہم نے بھی انہی کا فیض لیا ہے، انہی کے قدموں میں بیٹھے تو انہی سے سنا سنایا کچا پکا سبق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اتھارٹی کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ 10 20 آیتیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، قُلْ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، جگہ جگہ پہ آپ کو ملے گا۔ اتھارٹی کس کی؟ اللہ اور اس کے شرعی لا کی۔ یہ پرائمری ریسورسز ہیں، قرآن اور سنہ کہہ لیں، قرآن اور حدیث کہہ لیں، اللہ اور اس کے رسول کہہ لیں، سب مترادفات ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے 5ویں پارے میں یہ فرمایا، سورہ نساء ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر۔ اللہ، رسول اور کچھ لوگ جو تم میں سے بھی اتھارٹی رکھتے ہیں، تم نے ان کی بھی بات ماننی ہے۔ اتھارٹی ان کی بھی ہو سکتی ہے جن کی حکومت ہمارے جسموں کے اوپر ہے، اتھارٹی ان کی بھی ہو سکتی ہے جن کی حکومت ہماری روحوں کے اوپر ہے۔ ہمیشہ سے انبیاء اور بادشاہ آپس میں ٹکراتے رہے ہیں۔ آپ نے قصے سنے ہوں گے، جناب ابراہیم نکلے، نمرود تھا، جناب موسیٰ نکلے، فرعون تھا، حزون نکلے، ابو جہل تھا۔ تو ہر زمانے میں جو بادشاہ ہوتا ہے نا ان کی لوگوں کے جسموں پر حکومت ہوتی ہے۔ جو انبیاء اور ان کے ورثاء ہوتے ہیں نا
علماء، اتقیاء، صلحاء، نجبا، اولیاء، ان سب کی جو گورننس ہوتی ہے، جو حکومت ہوتی ہے، وہ لوگوں کی روحوں کے اوپر ہوتی ہے۔ اب ایک طرف ہے جسم کے بادشاہ، جسموں پر حکومت کرنے والے، جسموں کے معالجین، دوسری طرف ہے روحوں کے بادشاہ، روحوں پر حکومت کرنے والے، روحوں کے معالجین۔ اولی الامر تک ہم پہنچے، اب اس کے ساتھ ایک اور آیہ ملا لیتے ہیں، وہ بھی اسی سورہ کی ہے، اسی سورہ کی ہے وہ بھی۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ کا راستہ، اللہ کے رسول کا راستہ اوکے ہے، انڈاؤٹڈ ہے، انکوشچنیبل ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلے، نولی ما تولا، سیدھا مانگے جاؤ، پھر جتنے بازی جاؤ پھر، مطلب پنجابی ترجمہ اس کا نولی ما تولا، جدھر جانا ہے جا، پھر مومنین کا راستہ تو نے چھوڑا ہے نا۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد یہ مومنین کیا آ رہے ہیں؟ مومنین آ رہے ہیں۔ ابھی یہیں پہ رہیے، آگے سورہ مائدہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے ولی ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں اللہ، رسول، والذین آمنوا۔ ابھی دوبارہ انہی ابتدائی پاروں میں رہیے۔ 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت، اللہ تو نے انعام کیا، اللہ نے وہاں پر بتایا تو ہے نہیں کہ بھئی انعام کن پر کیا ہے۔ پورا قرآن مجید پڑھیں گے، آگے جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ انعام میں نے کن لوگوں پہ کیا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیین ٹاپ اتھارٹی ہیں، یعنی انسانوں میں سے جو بیسٹ ہیومن بینگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے چوزن ہوتے ہیں نا، اللہ کے منتخب کردہ ہوتے ہیں۔ نبیین، پھر کون ہے؟ صدیقین، ان کی اپنی کیٹیگری ہے جس کا امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبیین، صدیقین، ہر نبی کا جو سچا دوست ہوتا ہے نا وہ صدیقین کی کیٹیگری میں ہوتا ہے۔ نبیین، صدیقین، پھر شہداء۔ بھائی پہلی 2 کیٹیگریز کو کسی نے سپورٹ بھی تو کرنا ہے نا، کسی نے ان کے آنر کو، ان کی عزت کو پروٹیکٹ بھی تو کرنا ہے نا، کسی نے ان کے لیے جان بھی تو دینی ہے نا، مال بھی تو لوٹانا ہے نا، کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا کہ اللہ کے محبوب بنے، جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا کہ اللہ کے محبوبوں کے محبوب بنے۔ سلام بنت صدیق رفیق شاہ نورانی، تو جو ان کے دوست بنے تو ان کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں لٹائیں وہ کون ہوئے؟ شہداء اور صالحین۔ اب ان کی نسلیں بھی تو اللہ نے چلانی ہے نا، ہمیشہ حق اور باطل کا ٹکراؤ تو ہمیشہ رہنا ہے۔ لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ ہوتا ہے۔ اب ایک طرف ہے، میں موضوع ذرا تھوڑا کھول بیٹھا ہوں، آپ کی توجہ کی مجھے ضرورت ہے۔ ایک طرف ہے جسم کا علاج کرنے والے لوگ، ایک طرف ہے روح کا علاج کرنے والے لوگ۔ روح کا علاج کرنے والوں کی اتھارٹی ہے، لیکن ان کی اتھارٹی ہمیں نظر نہیں آتی۔ بعض دفعہ ہم ڈیلیبریٹلی نا، ہم بعض دفعہ بڑے اچھے انداز میں، اپنی طرف سے بڑے اچھے انداز میں، بڑے دلائل کے ساتھ نا، ہم اللہ والوں کی اتھارٹی کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے، اور یقین مانے کہ اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہوتی، اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید اور حدیث رسول اللہ، سنت رسول اللہ، یہ بیچ والی لڑی کو کاٹ کے نا کوئی سمجھ سکتا نہیں ہے، کوئی سمجھ سکتا نہیں ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ 12، 14، 15، 16، 17 سال کا بچہ یا بچی جوان ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ مکلف ہو جاتے۔ ان کے ہر عمل کے اوپر ان کی جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ ان کے والدین کے جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ ہونا ہے نا۔ اب ان پر اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہو گئی ہے کہ اب اس نے حلال کام کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا اس کو؟ چلیں آپ مجھے بتائیں، 14-15 سال کے بچے کو کیسے پتہ چلے گا کیا چیز میرے لیے جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے؟ کیسے پتہ چلے گا اس کو؟ کسی نہ کسی پاس جائے گا نا پوچھنے کے لیے، پریشان ہی ہو گئے تجھے۔ والدین بتائیں گے، استاد بتائیں گے، کوئی نہ کوئی اسے بتائے گا نا۔ کبھی آپ نے ایسا سوچا ہو، سنا ہو، کوئی آپ کے سروے میں آیا ہو کہ جی فلانا محلہ ایسا ہے کہ اس میں سے 14-15 سال کے بچہ بچی خود سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، خود سے حدیث رسول اللہ پڑھتے ہیں،
ان کو نہ کسی اللہ کے ولی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ علماء کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کو کسی اور بندے کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ وہ اللہ اور اس کے رسول سے ملے ہوتے ہیں۔ کبھی سنا ہو آپ نے؟ کبھی ایسا ہوا ہو؟ نہیں ہوا نا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ والوں کا دامن تھامے بغیر، علماء، اتقیاء، صلحاء، نجبا، ان سے ملے بغیر، ان کی صحبت اٹھائے بغیر، ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کیے بغیر اللہ اور اس کا رسول ملا نہیں کرتے، نہ ہی ان کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جو میں نے شروع میں آپ سے کہا نا کہ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بے از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ ولی اللہ کی صحبت کا ایک لمحہ اگر تمہیں مل جائے نا کسی اللہ والے کا، جس کو کہتے ہیں نا علامہ اقبال، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، وہ ایسے ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ ایسا ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کے خالی دیکھ لینے سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ یہ ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ جو سانپ ہے نا، سانپ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے سانپ، ایک سانپ کی ایک ایسی قسم بھی ہے کہ وہ کسی کو کاٹے نہ ڈنگ نہ مارے، خالی دیکھ لے تو اس کی آنکھوں میں زہر ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے زہر منتقل کر دیتا ہے۔ سانپ کی ایک ایسی قسم بھی موجود ہے۔ جب اللہ کی مخلوق میں ایسا سانپ موجود ہے جو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اللہ کی ایسی مخلوق میں سے ایسے اولیاء اللہ کیسے موجود نہیں ہے جو نظر دیکھ کے نور نہ پہنچا دیں، اگلے بندے کی زندگی نہ تبدیل کر دیں؟ سب کیسے ہو سکتے؟ قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے 3 سے 4 آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ایسے تو نہیں ہیں۔ یہ مؤمنین، یہ صدیقین، یہ شہداء کون ہیں؟ یہ اللہ والے ہیں۔ تو ماہر صاحب نے چونکہ اللہ والوں کی یاد میں آج کی یہ محفل، یہ مجلس رکھی اور ہم سب لوگ آئے، تو میں ان کا دوبارہ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا۔ اللہ پاک یہ کچا پکا سبق آپ کے سامنے رکھنا قبول و منظور فرمائے۔ جو صحیح معنی میں جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کی صحبت ہم سب کو نصیب فرمائے، ان سے فائدہ اٹھانے کے نصیب فرمائے، ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔